يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالی نے الحمدللہ ہماری اس مجلس کو اور اس مجلس میں آنے والوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اس مجلس کی نسبت سے کچھ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کی نسبت سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، توفیق مل جاتی ہے چند منٹ کے لیے اللہ تعالی کو یاد کرنے کی، اللہ تعالی سے مانگنے کی۔ یہ ہماری 45ویں مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو جاری رکھے اور اس مجلس کے فیض کو اللہ تعالیٰ عام اور تعام فرمائے قبولیت کے ساتھ، اور تمام شرکاء جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کی ظاہری اور باطنی اصلاح بھی فرمائے۔ میں نے ایک آیت شریفہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایمان والوں کو 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایمان والوں اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے موقع پر نازل فرمائی کہ جہاں بیان چل رہا تھا ان 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا، جو ایک غزوے کے اندر، بڑے غزوے کے اندر شریک نہ ہو سکے، کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی جو ہیں ایک غزوے کے اندر شریک نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ بھی ایسی ہوئی کہ تقریباً 50 روز تک حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں حضرت نبی علیہ السلام کی ان سے بات چیت نہ کر سکے۔ 50 روز تک حضرات صحابہ نے ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا، نہ اپنا رہا، نہ پرایا اپنا ہوا۔ عجیب و غریب کشمکش ان تینوں صحابہ کی ہوئی، لیکن چونکہ یہ صحابی تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت ان کو حاصل کی، بے چین رہے، تڑپتے رہے، پریشان رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، خوب اللہ کو منایا، خوب اللہ کو منایا۔ مسجدوں میں بھی اللہ کے سامنے روئے، گھروں میں بھی اللہ کے سامنے روئے، تنہائیوں میں بھی اللہ کو بنایا،
مجمع عام میں بھی اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوششیں کی. الحمدللہ جب کوئی اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توجہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تو وہ رحمان اور رحیم ہیں کہ یہ تو صحابہ تھے کہ انہوں نے اتنی محنت کی، کوشش کی اللہ کو منانے کی. اللہ تعالیٰ کو منانے کی کتنی لگن ان کو ہو گئی تھی. قرآن کریم نے ان کی حالت کا مختصر سا ذکر فرمایا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ ان پر تنگ ہو رہی ہے. یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں. جدھر جاتے تھے ہر آدمی منہ گھما لیتا تھا. جدھر بھی جاتے تھے ہر آدمی جو چہرہ گھما کر ایک طرف ہو جاتا تھا، کوئی بات نہیں کرنے کو تیار. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اللہ نے ان کی کیفیت کا بیان کیا کہ ان پر خود ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھی. بوجھ لگنے لگا تھا اپنا جسم. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ بس کوئی نہیں ہے، آخری ٹھکانہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کو منانا پڑے گا. یہ انسان کو کیفیت ہر ایک کو پیش آتی ہے جب وہ دنیا میں کسی حالت سے جھوجتا ہے، چاہے وہ بیماری کی حالت ہو، پریشانی کی حالت ہو، مصیبت کی حالت ہو، دکھ کی حالت ہو، درد کی حالت ہو، تکلیف کی حالت ہو، کاروبار کا نقصان ہو جائے، جان کا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، کسی طرح کی کوئی خدا نخواستہ بلا آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے، کوئی ناگوار اور نامناسب حالات آ جائیں، اس وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ احساس کراتے ہیں کہ آج دنیا کے سارے اسباب تیرے لیے بند ہیں. جو لوگ تیرے کام آنے والے تھے وہ تیرے سے منہ گھما کر کھڑے ہیں. آج تیرے پاس پیسہ ہے لیکن تو اس پیسے سے اپنی اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتا. تیرے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، لیکن تیری حکومت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبت کے آگے فیل نظر آ رہی ہے. یہ حالت انسان کو پیش آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ بس اللہ ہی ہے. انہوں نے بھی اللہ کو منایا، خوب منایا. اللہ تعالیٰ مان جاتے. اللہ کی خوبصورت عادت اور صفت اور رحمت اور فضل اور انعام اور کرم یہ ہے کہ جو اللہ کو مناتا ہے اللہ مان جاتے ہیں. تمام تر گناہ کرنے کے باوجود انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کو منانے پہ آ جائے، اللہ مان جاتے ہیں، مشکلوں کو ہٹا دیتے ہیں، پریشانیوں کو دفع کر دیتے ہیں، بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، تسکین قلب، سکون ذہن نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ کی عادت ہے. ثم تاب علیہ لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ اعلان کر رہے ہیں قرآن کریم. اس کے بعد وہ آیت شریفہ بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اس طرف اشارہ کیا مفسرین نے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے بیان فرمایا کہ تاکہ یہ جو تینوں صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنی توبہ کو قبول کرانا چاہتے ہیں، تو جس طرح ان تینوں صحابہ نے اللہ کے سامنے لجاجت کی اور لجاجت کی اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، کامل ترین تقوی اختیار کیا، اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل کیا، جتنی ہمت ہے اتنا تقوی اختیار کیا، تو اللہ رب العزت تمام بندوں کی جو ان کے طرز پر تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرمائے، اس کو بھی اپنا مقبول و محبوب بنائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے
ڈرو، تقوی اختیار کرو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تقوی اختیار کرو. بار بار اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں. کہیں فرمائے انما یتقبل اللہ من المتقین، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ میرا عمل قبول ہے یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں جو تقوی والے ہیں ہم ان کا عمل قبول کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی کیا ہے؟ سیدنا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کاتب وحی سید القراء حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا امام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کس سے معلوم کرا؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے علوم پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی گہری نگاہ تھی، بہت گہرائی سے دیکھتے تھے علوم قرآن، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے تھے. اس لیے فرمایا کہ ابی بتاؤ تقوی کیا ہے. عرض کیا کہ اے امیر المومنین کبھی کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزر ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے. کہ دامن کو کیسے بچا کر چلتے ہو؟ فرمایا ہاں کانٹوں سے دامن کو ایسے بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں اٹک نہ جائے، کسی کانٹے میں دامن پھٹ نہ جائے. فرمایا بس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو اسی طرح بچا بچا کر چلنا، یہی تقوی ہے. یہی ہے تقوی. تقوی اختیار کرنا کوئی ناممکن اور مشکل اور محال چیز نہیں ہے. ہم لوگوں کے ذہن یہ بن گئے ہیں کہ تقوی تو بڑے لوگ اختیار کرتے ہیں، بزرگ اختیار کرتے ہیں، ہمارے اندر بساست کہاں ہے. نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے انسان بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو متقی بنا دیتے ہیں. تقوی اختیار کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں اشارہ ہے. تقوی اختیار کرنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں جائے، تقوی والوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کی مجلس میں بیٹھے، اہل اللہ کی مجلس میں آئے. علیکم بمجالس العلماء، فرمایا اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. وہ استماع کلام الحکماء، حکماء کی باتوں کو سنا کرو. ایک حدیث میں آیا حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علماء تفقہ فی الدین جن کو نصیب ہوتا ہے، دین کی سمجھ جسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے حکمتوں کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. ان کے دل اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور فرماتے ہیں. آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں جائیں گے، اس کے اثرات آپ کی زندگی پر پڑیں گے. آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقیناً اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کو علم کی روشنی نصیب ہوتی ہے. اس کا دل ظلمت، اس کے دل سے ظلمت ختم ہوتی ہے. وہ ضلالت کے راستے سے، گمراہی کے راستے سے ہدایت کے راستے پر آتا ہے، ذلت کے راستے سے عزت والے راستے پر آتا ہے. نافرمانی والے راستے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداری والے راستے پر لاتے ہیں. کب لاتے ہیں؟ جب تقوی والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھیں گے اور غنیمت سمجھ کر بیٹھیں گے. یہ نہیں کہ ایک رسم ہے، ہاں بھائی فلاں دن ہمیں وہاں اس وقت جانا ہے. نہیں، اپنی اصلاح کی غرض سے ہماری اصلاح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ہفتے میں ایک دن ہمیں ذکر کرنا ہے، نہیں، روزانہ ذکر کرنا. اللہ کی یاد تو ہر دم ہے.
لیکن یہ جو ذکر جہری ہے یہ سمجھے کہ ہمارا علاج ہے۔ ذکر جہری سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم ذکر جہری کر لیں، زور زور سے اپنے اللہ کو یاد کر لیں، تاکہ اس کے اثرات ہمارے قلب پر پڑیں، ہمارے باطن پر پڑیں، ہمارے بدن کے ہر عضو پر پڑیں، اور پھر بدن کا ہر عضو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ یہی چاہا جا رہا ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کسی بھی وقت کو طے کر لیں، روزانہ کا معمول بنانا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا اثر یہ ہوگا ہماری زندگی میں کہ انشاءاللہ العظیم ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بنیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس طرز پر رہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے گا۔ تو روزانہ کسی بھی وقت میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھنا ہے، ذکر جو ہے کرنا ہے، اور جیسے تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیں رہنا ہے۔ 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک، استغفار، آیت کریمہ، قرآن کریم کی تلاوت، ہر وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ہمارا دل اللہ کے ساتھ رہے، ہمارا جسم کہیں بھی ہو، جسم اللہ کی یاد میں ہو، دل اللہ کی یاد میں ہو، پھر تو بات ہی کیا۔ لیکن اگر جسم دنیا کے کام میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غافل نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ایک عمل سے بھی ذرہ برابر غافل نہیں، ہر عمل کی اللہ کو خبر ہے، ہر وقت کی خبر ہے۔ اور موت آنی ہے، یہ موت سے پہلے پہلے کا معاملہ ہے۔ مر جائیں گے، دفتر بند ہو جائے گا، رجسٹر بند ہو جائے گا، کاپی بند ہو جائے گی، کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اولاد سے امیدیں نہ کریں کہ اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی، نہیں، جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جائیں۔ ان مجلسوں کی قدر کریں، اہتمام کے ساتھ جو ان مجلسوں میں آنے کی کوشش کریں۔ ہفتے میں جو ہے ایک دن ہو رہی ہے، اس میں جو ہے ہم پوری کوشش کریں اس بات کی کہ مغرب سے عشاء تک پورا وقت دینا، مغرب یہاں پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ آسانی کے ساتھ ہم تھوڑی بات بھی سن لیں، تھوڑا ذکر بھی ہم کر لیں، اور پھر ہم جو ہے دعا میں بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں گے۔